یعنی اردو میں سے کہتے ہیں برج اسد، اور جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اگر آپ کا نام اردو میں میم اور انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو بھی یہ والا ستارہ اور اس کی جنرل انفو جو ہے میرے دوستوں کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ 30th آف مارچ سے ہم اسے شروع کریں گے آج کا ہاروسکوپ، اور 5th آف اپریل پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو جی لیوز، حالانکہ لیوز آپ کے خانہ مال میں ایک وارننگ سٹارٹ ہوئی تھی 12 جنوری 2025 سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس سال 5 فروری کو ایک اور ستارہ یہاں لینڈ کرتا ہے اس کو مزید تڑکا لگانے کے لیے، مزید آپ کے خرچے بڑھانے کے لیے۔ اچھا، پھر یہ ریٹروگیشن میں بھی چلا جاتا ہے۔ ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں 21 مارچ کو یہ اسٹریٹ ہو گیا تھا، اللہ کرے آپ لوگوں کو کوئی فرق لگا ہو، لیکن ایک ستارہ 2 مارچ سے بھی جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پیسے کو نکلوانے کے چکر میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو ہے ان میں سے یہ جو 5 فروری کو آیا تھا یہ تو نکل جائے گا 15 اپریل کو، دوسرے والے کی ڈیٹ مجھے نہیں یاد آ رہی جو 2 مارچ سے آیا ہوا ہے، اور جو 12 جنوری 2025 سے آیا ہوا ہے جولائی کے فرسٹ ویک میں 2026 میں یہ ایگزٹ لے جائے گا۔ آپ نے بس تب تک کی پلاننگ کر کے رکھنی ہے کہ آپ نے کوئی مالی لاپرواہی نہیں کرنی، کہیں نہ کہیں اپنے پیسے کو آپ نے پس انداز کرنا ہے اور اللہ سے تجارت کرتے رہیے تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی مالی نقصان سے جو ہے وہ دوچار نہ کریں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ 30th 31st اینڈ 1 اپریل کو تو اللہ کرے کہیں سے کوئی جو پیسوں کی نیوز ہے وہ آپ کا جو ہے آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے آئے فائنینشلی۔ 2 اور 3 جو ہے یہ بھی اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے کسی بھی کام سے یا رشتہ داروں سے کوئی نیگوشیٹ کسی ٹاپک کو کرنا پڑتا ہے تو یہ ڈیٹس بھی سیف ہیں۔ 4 اور 5 کو کوشش کریں کسی سے بھی منہ ماری نہ ہو، آپ کا ہوم لینڈ، آپ کے بہن بھائی یا آپ کا جو گھر پیرنٹس والا ایریا ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے کسی کی طرف سے ٹینشن یا آپ کی کسی کے ساتھ ٹینشن یا گھر کا ماحول آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو یہ جو ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا، خانہ مال والا دن بھی بتا دیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ستارہ ڈسٹرب کرنے آیا تھا میرے لیوز اسٹوڈنٹس کو 14 فروری کے بعد سے، لیکن ایک ستارہ ساتھ ہی آ گیا 21 مارچ سے، ابھی تو وہ آپ کو ریسکیو کر رہا ہے، تو ابھی تو اس کی روشنی آپ کو جو ہے مایوس نہیں کرے گی اپنے کیریئر میں۔ اس وقت جو پیپر ورک سبمٹ کرنا ہے یا کسی چیز کو ریزالو کروانا ہے لیوز، تو اپنی کوشش کو 1.25 گنا کر دیجئے تاکہ آپ کا پیپر ورک جو ہے وہ اللہ پاک اس میں آسانی فرما دے۔ اس کے بعد ایک ستارہ جو آیا یہاں پہ 31 مارچ کو، وہ بھی تھوڑا لائٹ کر رہا ہے آپ کو، کوئی بزنس اپرچونٹیز لے کے آ سکتا ہے یا بزنس میں کوئی اچھی خبریں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ہمارے وہ لیوز جو ذاتی کاروبار میں ہیں اور جو سوشلی بھی ایکٹیو ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبریں ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کو یہ تو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا 11 مارچ کے بعد سے کچھ پیس آف مائنڈ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا، ایک دم لگے گا کچھ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی آپ کا مبارک ٹائم چل رہا ہے، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے کیونکہ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ تو ابھی بھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیوز کا ایک مبارک وقت چل رہا ہے اور لیوز کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے قبول ہوں گی۔ تو آپ کے ذمے میں لیوز لگا رہی ہوں کہ کل کائنات کی خیر مانگیے، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے، کیونکہ آپ جو مانگیں گے، ایون میرا ستارہ بھی لیو ہے، تو میں جو رات کی تسبیحات کرتی ہوں اپنی ذات کے لیے وہ میں نے دنیا کو ڈیڈیکیٹ کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ پاک یہ سارا کچھ دنیا کے لیے کر دیجئے،
ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیں گے تو شاید ہماری بھی آسانی ہو جائے گی. تو پلیز تھوڑا سا دعاؤں میں ڈائیورژن کر دیجئے. اس وقت اللہ تعالیٰ روحانی سلسلے میں آپ پہ مہربان ہے. تو جو ہے اس میں اللہ کرے کہ آپ کے لیے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 9 سے لے کر تو 5 اپریل تک کا، یہ اس میں آپ کی ایموشنل انرجی بہت اسٹرانگ ہے. آپ بہت زیادہ اسٹرانگ فیل کر سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو پہلے سے عام دنوں سے عام لوگوں سے زیادہ اسٹرینتھ، زیادہ اسٹرانگ، زیادہ آپ کو فیل ہو سکتا ہے. آپ خوشی کہہ لیجئے، آپ انرجی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، بیکاز آپ کا رولر بیٹھا ہوا ہے آپ کے 9ویں گھر میں، ایریز میں. اور ایریز میں جو ہے اس کی پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے. اس پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے. سیٹرن کا پریشر بھی ہے، نیپچون کا پریشر بھی ہے، اور ابھی اگلے ہفتے مارس نے بھی وہاں جانا ہے. سو یور جو آپ کا رولر ہے وہ تھوڑا سا ایک ان یوزول ٹائم سے گزر رہا ہے. اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو فائٹ کرنی ہے، آپ کو ہرا دینا ہے دنیا کو. اس طرح کی فیلنگ آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس ہفتے. اور اس میں جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، سائیڈ اس کا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپینڈنگ زیادہ کر سکتے ہیں، اوور اسپینڈ کر سکتے ہیں. پیسوں کو آپ آگے لگا سکتے ہیں، آؤٹ آف بجٹ ہو سکتے ہیں. سو بی کیئرفل آن دیٹ، بی کیئرفل وتھ یور اسپینڈنگس. اور اس کے بعد آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں یا وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی ون وے اور اندر پارٹنرشپ ہے، وہ ضد کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور آپ کو فورس کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو میل سائڈ آف یور لائف ہے، جو مرد ہیں، جیسے آپ کا باس ہے یا آپ کا فادر ہے یا اور یور سن اور اینی فیمیل دیٹ از جس کے ساتھ آپ کچھ کام کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا، وہ آپ کے اوپر فورس کر سکتے ہیں اپنے فیصلے یا اپنے ڈیسیشنس. اور اس طرح سے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو جو ہے پیپل جن کو آپ اہمیت دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا آپ دھیان رکھتے ہیں، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹرمز ڈکٹیٹ کریں. دیٹس واٹ یو آر فیلنگ. آبویسلی آپ ڈکٹیٹ کون کر سکتا ہے لیو کو. سو یہ ایک فیلنگ ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا وہ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اس ہفتے جو پورا چاند ہے اس نے آپ کے تیسرے گھر میں، پورا چاند جو ہے، مون بہت پاورفل ہے. آپ کا جو رولر ہے سن، وہ بھی بہت پاورفل ہے، اور مون بھی بہت زیادہ پاورفل ہے. بیکاز وہ چڑھتا چاند ہے، پورا چاند ہے، اور اس نے آپ کے تیسرے گھر میں یعنی کہ لبرا میں جا کر پورا ہونا ہے. سو پورا چاند آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگا. سو آپ کی جو ایموشنل سائڈ ہے وہ ولنریبل بھی ہو سکتی ہے تھوڑی، یعنی ایکسپوز جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ جذباتی پن کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہرٹ بھی فیل کر سکتے ہیں. ڈونٹ مائنڈ دیز تھنگس، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ پلانٹری پوزیشنز جو اس وقت ہیں وہ تھوڑی سی ایکسٹرا اسٹرانگ ہیں، لیکن پازیٹیو ہیں آپ کے لیے. اور اس میں آپ کے لیے ایکسپینشن ہے، پازیٹیوٹی ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ قدرت یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ جو آپ پلان کر رہے ہیں یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو مدد ملے گی. آپ کی پلاننگز کو، آپ کے پروجیکٹس کو کامیاب کرنے کے لیے قدرت آپ کی مدد کرے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ کا امتحان لینے کی کوشش کریں گے، جو آپ سے بڑے ہیں یا عمر میں اتھارٹی رکھتے ہیں آپ کے اوپر، وہ آپ کا امتحان لینے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے امتحان لینے کی کوشش کریں گے جیسے کہ جیسے انہیں پتہ ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا، آپ سے وہی سوال پوچھیں گے. اس طرح کا میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں، اس طرح کا. تو اس کو آپ تھوڑا سا کر لیجئے گا. اور لو کے حوالے سے پرانی باتیں، پرانی یادیں، پرانے لوگ، اولڈ فلیم، اٹس ویری اسٹرانگ ویک فار لو کے حوالے سے. کیونکہ جو ایکٹیویٹی ہے پلانٹس کی، خاص طور پہ پلوٹو جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو کوئی ایسی لو کی سچویشن آپ کی لائف میں کریٹ کر سکتا ہے جو آپ کے لیے کافی زیادہ سرپرائزنگ، پازیٹیولی سرپرائزنگ ہو. آپ کا لاکی نمبر ہے 33. 33 ہی آنا چاہیے تھا ان حالات میں، کیونکہ 33 جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کمیونیکیٹ، سے واٹ یو ہیو ٹو سے، بات کریں، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچائیں. آپ کا لاکی سٹون ایمیتھسٹ بن رہا ہے. ایمیتھسٹ جو پتھر ہے، جیسے یہ دس از ایمیتھسٹ، یہ جامنی رنگ کا پتھر ہوتا ہے، یہ پیس کا پتھر ہے، سکون کا پتھر ہے. اور یہ آپ کے جو
سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ چلے گا اس ہفتے. جہاں اتنی آگ لگی ہو جیسے کہ اس وقت پلانٹس نے آگ اٹھائی ہوئی ہے آپ کے 9ویں گھر میں ایریز میں, تو وہاں ہر کسی کے پاس ایک ایمیتھسٹ کی اینٹ ہونی چاہیے. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے لیمن نیمبو. اس کا امیج اور لیمن جو ہے دیٹ از یور لاکی چارم فار دس ویک. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہونا, کسی بھی صورت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں اس سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں. سو کوشش یہ کریں کہ کسی کی مدد کر دیں, کسی کو کتابیں پہنچا دیں, کوئی بھی کتابیں, کسی کو بکس میں ہیلپ کر دیجئے, چاہے وہ کوئی بڑا بزرگ ہی ہو جو کچھ کتابیں پڑھنے چاہتے ہوں. سو کتابوں کا چیریٹی کرنا آپ کا بنتا ہے. اب موو کرتے ہیں ورگوں کی.